بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤذن الحق بالحق أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعطشهم وشجاعتهم وعظمتهم وولايتهم وسخاوتهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب. صلوات دیجیے محمد. عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے سب سے پہلے ہم سب مل کر بلند آواز سے اپنے زمانے کے امام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پیغمبر اعظم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مشہور اور معروف حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. آگے فرماتے ہیں فمن اراد العلم فلیأت الباب. ارشاد فرماتے ہیں جو بھی علم چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے. توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر نے صرف اتنا ہی نہیں فرمایا. دیکھیں آدھی حدیث زیادہ تر سنائی جاتی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. زیادہ تر اتنی ہی حدیث سنتے ہیں نا، اس کے آگے کا جملہ نہیں سنایا جاتا. پیغمبر نے آگے بھی فرمایا فمن اراد العلم فلیأت الباب، جو انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے. میں یہاں پر رسول خدا سے پوچھوں گا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ جسے علم چاہیے وہ دروازے سے آئے؟ تو عجب نہیں پیغمبر بھی آواز دیں گے کہ شاید آنے والے زمانے میں
اگر کوئی بھی شخص کسی کو دیوار بنا دے یا چھت بنا دے یا کھڑکی بنا دے تو یاد رکھنا چھت سے نہ علم لینا، دروازے پہ آ کے علم لینا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر۔ اس لیے کہ چھت پہ کون جاتا ہے؟ چھت پہ وہ جاتا ہے جو چور ہوتا ہے۔ اگر چھت پہ جاؤ گے تو چور کہلاؤ گے، اگر دروازے پہ آؤ گے تو شریف انسان کہلاؤ گے۔ اور علم شریفوں کا شیوا ہے، چوروں کا شیوا نہیں ہے۔ لہذا پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فمن اراد العلم فلیأت الباب، اگر تمہیں علم لینا ہو تو دروازے پہ آنا۔ دروازہ کون ہے؟ علی۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ دیکھیے توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میں علم کا گھر ہوں، پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ میں شہر علم ہوں۔ میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، بھائی اگر حدیث میں گڑبڑی بھی کرنا ہے تھوڑا سا ڈھنگ سے کیا کرو، تھوڑی سی عقل بھی استعمال کر لیا کرو، ذرا انصاف کر کے تم ہی بتاؤ کون سے شہر میں چھت ہوا کرتی ہے؟ بھائی کسی بھی شہر میں چھت نہیں ہوتی، چھت گھر میں ہوتی ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا میں علم کا گھر ہوں، بلکہ پیغمبر نے فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ اب اگر حدیث میں گڑبڑی بھی کر رہے ہو، اس میں ترمیم بھی کر رہے ہو تو تھوڑا سا عقل استعمال کر لیا کرو، لیکن عقل استعمال وہ کرے کہ جس کے پاس میں ہو۔ ارے دشمن علی کے پاس میں عقل ہوتی ہی کب ہے؟ وہ تو بیچارہ عقل کا مارا ہی ہوتا ہے نا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر۔ اب پیغمبر نے فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم، علی کیا ہے؟ اس کے دروازہ ہے۔ میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ اب جو علی کیا ہے؟ شہر علم کا دروازہ۔ تو اب پیغمبر کے بعد میں ہمیشہ مولائے کائنات نے متعدد مقامات پر، مختلف جگہوں پر ہمیشہ یہی کہا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہو قبل اس کے کہ تم ہمیں کھو دو۔ ہمیشہ مولائے کائنات نے کہا، اور ہمیشہ مولائے کائنات نے اپنے سینے پہ مار کر کہا، ہا ہونا علم جمع، یہاں پر علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، جسے جو کچھ پوچھنا ہو وہ پوچھ لے۔ لیکن پوچھنے والے بھی کتنے احمق تھے، کوئی ڈھنگ کا سوال بھی پوچھنا نہ آیا، اوٹ پٹانگ سوال کرتے رہے، الٹے ٹیڑھے سوال کرتے رہے، لیکن میرے مولا نے سب کے سوالوں کے جواب دیے۔ ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد میں کہتا ہے، یا علی یہ بتائیے کہ آج میں کھاؤں گا کیا؟ دیکھیے کیا سوال کر رہے ہیں، یا علی یہ بتائیے کہ آج میں کھاؤں گا کیا؟ تو مولا نے کہا آج تو دودھ اور چاول کھائے گا۔ کہتا ہے یا علی میں کھاؤں گا کیا؟ مولا نے کہا آج تو دودھ اور چاول کھائے گا۔ کہتا ہے کہ آج میں دودھ اور چاول ہی نہیں کھاؤں گا۔ مولا نے کہا جا میں نے کہہ دیا، اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا، اب تو دودھ ہی چاول کھائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتا۔ اب وہاں سے اٹھا گھر میں آیا، گھر میں آنے کے بعد میں اہلیہ سے کہتا ہے، اہلیہ محترمہ کھانا لے کر کے آؤ، آج کھانا کیا بنایا ہے؟ تو بیوی نے کہا دودھ چاول بنے ہیں۔ کہا نہیں دودھ چاول تو مجھے نہیں کھانے۔ کہا جاؤ پڑوس میں کسی گھر سے کوئی اور کھانا لے کر کے آ جاؤ۔ اب اس کی بیوی پڑوس میں گئی، ہمسائے میں گئی، سب کے گھروں میں گئی، جانے کے بعد میں واپس آئی، شوہر نے پوچھا آنے میں بڑی دیری کیوں کر دی؟ آنے میں اتنی دیری کیوں کر دی؟ کہا کہ جس کے گھر میں بھی جا رہی ہوں سب کے گھر میں دودھ چاول ہی بنے ہیں، کچھ اور بنا ہی نہیں ہے۔
لہذا میں پورے پڑوس میں جا چکی، ہر جگہ دودھ چاول ہی بنے ہیں، کہا دودھ چاول مجھے نہیں کھانے۔ بیوی نے کہا آخرکار بات کیا ہے؟ کہا بات بتانے والی نہیں ہے، بات میں نہیں بتا سکتا۔ کہا دودھ چاول نہیں کھانا ہے مجھے۔ اب وہ گھر سے نکلا، کہا کہ چلو مدینے سے باہر چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کاروان آ رہا ہو، کوئی قافلہ آ رہا ہو تو قافلے والوں سے درخواست کریں گے، ہو سکتا ہے وہ کچھ اور کھلا دے۔ ایک مرتبہ دور سے قافلہ آتا ہوا دکھائی دیا، قافلے والوں سے کہا اے قافلے والوں ذرا ٹھہر جاؤ، تمہارے پاس میں اگر کوئی کھانا ہو تو مجھے کھلا دو۔ قافلے والوں نے کہا ہاں میرے پاس کھانا ہے اور میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ کہا کیا ہے کھانے میں؟ کہا دودھ اور چاول ہے۔ کہا کہ دودھ اور چاول ہے، آؤ ہم تمہیں کھلاتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بھائی دودھ اور چاول نہیں کھانا ہے، اور کسی سے پوچھ لو، کیا پتا کسی کے پاس روٹی ہو، کیا پتا کسی کے پاس کھجور ہو، کیا پتا کسی کے پاس کچھ اور ہو، مجھے دودھ اور چاول نہ کھلاؤ، مجھے کچھ اور کھلا دو۔ ایک مرتبہ قافلے والوں نے کہا کہ ہم نے سب سے پتہ کر لیا، سب کے پاس دودھ چاول ہی ہے۔ کہا کہ تو پھر ہم دودھ چاول نہیں کھائیں گے، ہمیں جانے دو۔ ایک مرتبہ قافلے والوں نے کہا رک جا۔ اب وہ رکا، کہا کہ دودھ اور چاول تمہیں کھانا پڑے گا۔ کہا کہ نہیں بھائی مجھے معاف کرو، میں دودھ چاول نہیں کھا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ میری توہین ہے کہ تم ہم سے کچھ مانگو اور مانگنے کے بعد میں لو نہیں، لہذا دودھ اور چاول کھانا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں میں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا۔ ان لوگوں نے اسے مارا، اس کو پیٹا، پیٹ پیٹ کے دودھ اور چاول کھلایا۔ بھائی پٹائی بھی ہوئی، دودھ چاول بھی کھائے۔ یہ مولا کو جھٹلانا چاہ رہا تھا، خود ہی جھوٹا ثابت ہو گیا۔ صلوات بھیجی جنہیں محمد آل محمد پر۔ اب ایک مرتبہ وہاں سے چلا، مدینے میں آیا، ایک مرتبہ سامنے دیکھتا ہے کہ مولا متقیان امیر مومنان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ مولا نے کہا بتا تو نے کیا کھایا؟ کہتا ہے کہ مولا میں نے دودھ چاول نہیں کھائے ہیں۔ مولا نے کہا جھوٹے، تو نے صرف دودھ چاول نہیں کھائے بلکہ ساتھ میں پٹائی بھی کھائی ہے، ساتھ میں تو نے مار بھی کھائی ہے۔ دودھ چاول تو کھائی ہے، تنہا دودھ چاول نہیں ساتھ میں پٹائی بھی تیری ہوئی ہے۔ دیکھا مولا کو جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مولا تو وہ ہیں جو نفس اللہ ہیں، جنہوں نے اللہ کی مرضی کو خرید کے رکھا ہے، اللہ کی مرضی کو خریدا ہے، لہذا یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ مولا نے کہہ دیا، اس کے مقدر میں وہی لکھ گیا۔ تو مولا کائنات کی شخصیت کا کیا کہنا؟ پیغمبر نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے، علی اس کے باب ہیں۔ ہمیشہ مولا کائنات نے فرمایا، ہر جگہ پر یہی فرمایا۔ ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں مولا کائنات نے جب یہ اعلان کیا، بھرے مجمع میں جمع غفیر لوگوں کا ازدحام، تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد میں کہتا ہے یا علی یہ بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ یا علی یہ بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے آسمان کی جانب رخ کیا۔ دیکھیے حدیث میں ہے، روایات میں ہے کہ دو مخلوق ہیں، جنات اور ملائکہ، فرشتے، یہ جس چیز میں چاہیں بدل سکتے ہیں۔ جنات نار سے بنے ہیں، یعنی آگ سے بنے ہیں، وہ ہر چیز میں بدل سکتے ہیں، حتیٰ کہ نجس شے میں بھی بدل سکتے ہیں جنات۔ لیکن ملائکہ ہر چیز میں بدل سکتے ہیں، وہ نور سے بنے ہیں، لیکن نجس چیز میں نہیں بدل سکتے، اس لیے کہ وہ نور سے بنے ہیں، لہٰذا وہ نجس چیز میں نہیں بدل سکتے ہیں۔ تو اب جیسے ہی ایک شخص نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ مولا نے آسمان کی طرف نگاہ کیا، سارے آسمانوں میں دیکھ لیا، جبرائیل نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ مولا نے زمین کی گہرائیوں میں نگاہ کیا، کہیں ایسا تو نہیں جبرائیل پتھر بن کے بیٹھا ہو،
لیکن جبرائیل زمین کے اندر بھی کہیں دکھائی نہ دیا۔ ایک مرتبہ مولا نے اپنے داہنی جانب دیکھا، صحرا کے سارے ذرات میں دیکھ لیا، کہیں جبرائیل نظر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا، سمندر کی ساری تہوں میں دیکھ لیا، لیکن جبرائیل کہیں نظر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ مولا نے آگے دیکھا، ساری مخلوقات کو دیکھ ڈالا، لیکن جبرائیل نظر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ مولا نے پیچھے دیکھا، بھائی ڈائریکشن 6 ہی ہے نا، 6 سمت ہوا کرتی ہیں، 6 سمت میں مولا نے ہر جگہ جبرائیل کو دیکھا، کہیں جبرائیل نظر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ مولا پوچھنے والے سے کہتے ہیں، اے پوچھنے والے، میں نے پوری کائنات میں دیکھ لیا، جبرائیل کہیں نظر نہیں آیا، اب صرف 2 ہی لوگ بچے ہیں، ایک میں بچا ہوں، ایک تو بچا ہے، میں ہوں علی ابن ابی طالب، اس کا مطلب تو ہی ہے جبرائیل، تو ہی ہے جبرائیل۔ یہ سننا تھا جبرائیل کا۔ جبرائیل اپنے پروں سے اڑے، مسجد کی چھت کو شگاف کیا، شگاف کرنے کے بعد میں اڑ گئے۔ بات ختم ہو گئی نا یہاں تک، لیکن آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، شاید وہاں کے لوگوں میں چیمے گوئیاں پیدا ہوئی ہوگی، ارے اگر یہ جبرائیل تھے کیا ضرورت تھی کہ چھت میں شگاف کر کے اڑے، ارے اڑ کے چلے جاتے تو اس میں کون سی پریشانی کی بات تھی؟ ہو سکتا ہے نا ان کے ذہن میں سوال آیا ہو، تو میں ان کو جواب دوں گا، اگر وہ اٹھ کے چلے جاتے تو تم ہی کل اعتراض کر دیتے، ارے یہ کوئی بٹھایا گیا تھا، یہ جبرائیل نہیں تھا بلکہ بلا کے لایا گیا تھا، ایسے ہی کہہ دیا گیا۔ لہذا جبرائیل نے اڑ کے چھت میں شگاف کر کے بتا دیا کہ میں کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ میں ہی جبرائیل ہوں، میں ہی جبرائیل ہوں۔ اور اگر جبرائیل سے پوچھوں، اے جبرائیل ذرا یہ بتائیے، آپ نے جب مسجد کی چھت میں شگاف کیا تو شگاف کو رہنے دیتے، شگاف کو جوڑا کیوں؟ عجب نہیں جناب جبرائیل بھی آواز دے، میں شاگردی کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، میں چھت میں شگاف کر کے اور اس کے جوڑ کر کے بتانا یہ چاہتا ہوں، ارے جس کے شاگرد کے پاس میں اتنا کمال ہو، اس کا استاد اگر خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف کر کے دیوار کو جوڑ دے تو تعجب نہ کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، خدا سلامت رکھے۔ ہمیشہ مولا نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ اور مولا ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں اول وقت نماز پڑھتا ہوں، مولا یہی فرماتے تھے کہ میں ہمیشہ اول وقت نماز پڑھتا ہوں۔ اچھا کچھ شرارتی قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آج علی سے کوئی ایک ایسا سوال کیا جائے کہ علی کو 2-4 گھنٹے جواب دینے میں لگ جائے اور علی اول وقت نماز نہ پڑھ سکے۔ اب ایک شخص کہتا ہے یا علی یہ بتائیے، نماز کا وقت قریب ہے، اسی وقت اس نے سوال کر لیا تاکہ علی اول وقت نماز نہ پڑھ سکے۔ کہتا ہے یا علی یہ بتائیے، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ اب وہ سوچ رہا تھا مولا بیٹھیں گے فہرست بنائیں گے کہ فلاں جانور بچہ دیتا ہے، فلاں جانور بچہ دیتا ہے، فلاں جانور بچہ دیتا ہے، فلاں جانور انڈے دیتا ہے، فلاں جانور انڈے دیتا ہے، فلاں جانور انڈے دیتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا مولا ایسے جواب دیں گے لہٰذا اول وقت ختم ہو جائے گا۔ میرے مولا نے ایک جملے میں جواب دیا اور اس کے منہ میں تالا لگ گیا۔ مولا نے کہا سن، تیرا جواب یہ ہے، جو تو سوچ رہا میں وہ جواب نہیں دوں گا۔ مولا نے کہا سن، جس کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ مولا نے ایک جملے میں سارا جواب دے دیا۔ اب جا کے تو ہی خود ہی فہرست بنا کہ کون انڈے دیتے ہیں، کون بچے دیتے ہیں۔ ایک سلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد۔
ایک اور شخص کو شرارت سوجی، مولا کائنات سفر پہ جا رہے تھے، کہا کہ علی ضروری سفر پہ جا رہے ہیں، لہذا چلو مولا سے ایک ایسا سوال پوچھ لو، علی سے ایک ایسا سوال پوچھ لے، مولا تمہیں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، ورنہ جو دشمن ہوگا، جس کے دل میں بغض ہوگا، وہ تو مولا نہیں کہے گا، وہ تو ڈائریکٹ نام لے گا۔ وہ کہتا ہے کہ علی یہ بتائیے اسلام کیا ہے؟ مولا کائنات عازم سفر ہے، سفر کا ارادہ رکھ رہے ہیں، سفر پہ جانا چاہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ سوال کیا، مولا یہ بتائیے اسلام کیا ہے؟ میرے مولا نے ایک پیر رکاب میں رکھا، دوسرا پیر رکاب میں رکھنے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ سن، اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہے۔ مولا نے کہا اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق کو ادا کرو، وحقوق العباد، اور اس کے بندوں کے حق کو ادا کرو، یہ ہے اسلام کا خلاصہ۔ مولا نے ایک پیر رکاب میں رکھا، دوسرا پیر رکاب میں رکھنے سے پہلے جواب دے دیا، آنے والا خود ہی شرمندہ ہو کر کے واپس ہو گیا۔ یہ ہے میرے مولا، لاجواب کر دیا سامنے والے کو، جب بھی کوئی سوال کیا مولا نے فوراً جواب دیا۔ دیکھیے یہ واقعہ میں نے کل بھی پڑھا تھا، لیکن چونکہ میرے موضوع سے اٹیچ ہے میں ابھی بھی پڑھے دے رہا ہوں۔ جب بھی کوئی بھی مولا سے پوچھتا تھا مولا فوراً ہی جواب دے دیتے تھے، فوراً جواب دے دیتے تھے۔ تو پوچھنے والے نے کہا مولا یہ بتائیے آپ فوراً جواب کیوں دے دیتے ہیں؟ آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ تھوڑا سا سوچ لیا کریے، تھوڑا سا سمجھ لیا کریے، اس کے بعد میں جواب دیا کریے۔ مولا نے بے ساختہ کہا کہ ذرا یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے فوراً کہا مولا میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ مولا نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ تو نے سمجھا کیوں نہیں؟ اس نے کہا مولا ارے یہ تو سامنے کی چیز ہے، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے؟ مولا نے کہا جس طریقے سے یہ ہاتھ ہمیشہ تیرے سامنے رہتا ہے، اسی طریقے سے پوری کائنات میری نگاہوں کے سامنے رہتی ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ تو عزیزو یہ ہے مولا کائنات جن کے اتنے فضائل و کمالات ہیں، ان کی اولاد بھی اسی طریقے سے فضیلتوں کی حامل ہیں۔ اولاد کو دیکھ لیجئے، ہمیں حسن مجتبیٰ کو دیکھ لیجئے، ہمیں حسین مجتبیٰ، ہمیں حسین شہید کربلا کو دیکھ لیجئے، سب اسی طریقے سے فضائل و کمالات کے مالک ہیں۔ اللہ نے فضیلتوں کو بنایا ہی نہیں کے لیے، فضیلتیں مخصوص ہی نہیں سے ہیں، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے ان کی فضیلتوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں ان کی معرفت کو حاصل نہیں کیا، ان کے مقام کو پہچانا نہیں، ان کے مرتبوں کو پہچانا نہیں، اور ہر زمانے میں ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم کھائے گئے۔ لہٰذا امام بھی یہی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں ما منا الا مقتول او مسموم، ہم اہل بیت میں کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ یا تو اسے زہر دغا سے شہید کیا گیا ہے یا تو اسے تلوار کے ذریعے سے شہید کیا گیا ہے۔ عزاداروں صدائے گریہ بلند ہو گئی، رونے میں بخل نہ کیجئے گا، کیونکہ یہ ایام و ایام چل رہے ہیں جس میں خانوادہ رسالت کو اسیر کر کے دیار بدیار کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام پھرایا جا رہا۔ عزاداروں کوئی بھی غیرت مند انسان اپنی ماں اور بہنوں کی برہنگی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہائے رے میرا غیور امام سید سجاد، ارے امام سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ارے سامنے مائیں اور پھپھیاں برہنہ سا اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو ایک روایت سن لیجئے جناب زینب کی، اس کے بعد میں زحمت کو تمام کر دینا ہے۔ جناب زینب انہیں ام المصائب کہا جاتا ہے، کعبۃ الذرائع ان کا لقب ہے، مصیبتیں جن کا طواف کریں انہیں زینب کہا جاتا ہے۔ جناب زینب کا بچپنا ہے 3 برس کی ہے جناب زینب۔ جناب زینب ایک خواب دیکھتی ہیں، خواب دیکھنے کے بعد میں اپنی مادر گرامی سے فرماتی ہیں، ماں زہرا کہتی ہیں بیٹی زینب جاؤ خواب کی تعبیر نانا رسول اللہ سے پوچھو۔ ایک مرتبہ جناب زینب
नाना के पास में आती हैं, और जब नाना के पास में आती हैं, नाना अपनी नवासी को उठाते हैं, गले से लगाते हैं, बोसा देते हैं, चूमते हैं, अपने सामने बिठाते हैं। जनाब ज़ैनब कहती, नाना आज मैंने एक ख्वाब देखा है। माँ फातिमा ने कहा है कि नाना से इसकी ताबीर पूछो। नाना मैं इसलिए आई हूँ ताकि आप ख्वाब की ताबीर बताएं। जनाब ज़ैनब कहती, नाना मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं यको तन्हा एक बियाबान में हूँ। नाना मैं एक सहरा में हूँ, एक जंगल में हूँ। नाना हवा का झोंका इतनी तेजी से आ रहा है, हवाएं इतनी तेजी से चल रही कि नाना मेरे पैर जमीन से उखड़े जा रहे हैं। जनाब ज़ैनब कहती, नाना मैंने दूर एक दरख्त देखा, नाना मैंने उस दरख्त का सहारा लिया, लेकिन नाना हवा का एक ऐसा झोंका आया, वो दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। उसके बाद जनाब ज़ैनब कहती, नाना मैंने दूर में एक और दरख्त देखा, नाना मैंने उस दरख्त का भी सहारा लिया, लेकिन नाना एक और ऐसा हवा का झोंका आया, वो दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। जनाब ज़ैनब कहती, नाना ख्वाब यहीं पे तमाम नहीं होता है। नाना मैंने एक और दरख्त देखा, नाना मैंने उसका भी सहारा लिया, लेकिन नाना एक और ऐसा हवा का झोंका आया, वो दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। उसके बाद बीबी कहती हैं, नाना अब दूर दूर तक कोई सहारा नजर नहीं आता, नाना मैं हूँ और सहरा और बियाबान की तन्हाइयां, नाना कोई सहारा नजर नहीं आता। कहती, नाना अगर ख्वाब यहाँ पे तमाम हो जाता तो मैं भी खामोश हो जाती, लेकिन नाना ख्वाब यहाँ पे तमाम नहीं हुआ, बल्कि नाना हवा का एक ऐसा झोंका आया कि मेरे सर से रेदा उतर गई। अजरुकुम अल्लाह हाज़ादार हो, ये सुनना था। अरे पैगंबर की आंखों से अश्क रवा हो गए, पैगंबर गिरिया गुनाह हो गए। पैगंबर फरमाने लगे, ए बेटी ज़ैनब, अरे तुम्हारे 3 सहारे, तुम्हारे बाबा अली मुर्तज़ा, तुम्हारे भैया हसन मुज्तबा, तुम्हारे भैया हुसैन, अरे तुम्हारे बाबा के सर पे ज़रबत लगेगी, भैया हसन के जिगर के टुकड़े दश्त में आएंगे, हुसैन को करबला में मारा जाएगा। ऐ बेटी ज़ैनब, जो तुमने सहरा देखा उस सहरा का नाम करबला, अरे उसी करबला में तुम्हारे सर से रिदाएं छीनी जाएंगी।